अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين وقال عليه الصلاة والسلام وما منعوا من المطر من السماء إلا لأنهم منعوا الزكاة ولولا البهائم لم يمطروا من السماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बुज़ुर्गान मुहतरम और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता 2-3 जुमों को ज़कात के बारे में, ज़कात की अहमियत और किन अमवाल में ज़कात फ़र्ज़ है और ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, इसकी कुछ वज़ाहत बयान की गई। ज़कात दीन इस्लाम का दूसरा बड़ा अहम रुकन और फ़रीज़ा है। हर अमल के अंदर असल जो मकसद होता है वो ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ वो कबूल हो जाए। अगर हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया तो गोया कि हमारा मकसद हासिल हो गया, और अगर अल्लाह बचाए अमल कबूल न हुआ तो चाहे जितना भी अमल हो, जितनी मेहनत से किया जाए, जितना भी खर्च किया जाए, वो अल्लाह के यहाँ राई के दाने के बराबर भी नहीं है। इसलिए ज़कात की कबूलियत के लिए कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ शराइत बयान फरमाई हैं। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह। उन लोगों की मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई कि जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ज़कात देना है। फरमाया उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, उसकी मिसाल उस दाने की तरह है कि जिसको ज़मीन में काश किया जाए
اور اس دانے سے ایک پودا نکلے اور اس پودے سے پھر آگے مزید 7 خوشے نکلیں، 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے نکل آئیں۔ تو ایک دانہ آدمی زمین میں ڈالے اور اس سے ایک پودا نکلے، 7 خوشے اس پودے میں لگیں اور ہر خوشے میں 100 دانے آئیں، تو ایک دانہ خرچ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 700 دانے عطا فرما دیے۔ تو فرمایا جو اللہ کے لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ اگر 1000 روپے کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس 1000 کو 700 گنا زیادہ فرما دیتے ہیں۔ 1000 کا اجر 700 گنا کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ 700 گنا تو ہے ہی ہے، اگر کسی کے دل میں زیادہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا اور اللہ کا تقرب زیادہ ہو، تو اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اس سے بھی ڈبل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تشبیہ دی ہے، مثال بیان فرمائی ہے دانہ زمین میں کاشت کرنے کے ساتھ۔ اس میں ہمارے لیے کئی نصیحتیں ہیں، کئی نکات اور حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ زمین میں اگر آپ دانہ کاشت کریں گے تو اس دانے سے فصل تب ملتی ہے کہ جب وہ دانہ عمدہ ہو، صحیح سالم ہو۔ اگر دانہ خراب ہو، اس کے اندر کوئی نقص ہو، تو اس دانے سے پودا نہیں نکلتا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتے وقت پہلے یہ دیکھ لو کہ جو مال دیا جائے وہ حلال مال ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمدہ ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم سے جو فالتو مال ہے، گھٹیا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، ہم وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، اور جو عمدہ ہے وہ اپنے لیے رکھ لیں۔ اس سے ہمیں مکمل نیکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک تو یہ نصیحت ہے، دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دانہ کاشت کرنے سے فصل تب ملتی ہے جب وہ کاشتکار بھی ماہر ہو اور وہ کاشتکاری کے طریقے کے مطابق اس کو کاشت کرے گا۔ اگر کسی کو کاشتکاری کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں آتا تو اس سے فصل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس وقت مفید ہوگا، اس وقت اس پر اجر ملے گا جب کہ وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی خرچ کرنے سے اللہ کی رضا مقصود ہو، خرچ کرنے سے ثواب حاصل کرنا مقصد ہو، جنت کی نعمتوں کا ارادہ ہو۔ یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے اچھا اور سخی سمجھیں، ریا اور نام و نمود مقصود نہ ہو۔ اور تیسرا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان جب فصل کاشت کرے تو کاشت کرنے کے بعد اس کو فصل تب ملتی ہے کہ جب وہ زمین اچھی طرح اس میں ہل چلایا ہوا ہو، زمین زرخیز ہو۔ اگر زمین کو آپ نے تیار نہیں کیا، زمین زرخیز نہیں ہے، تو اس میں 1000 دانے ڈال دیں، کوئی فصل آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ وہ دانے ہی ضائع ہو جائیں گے۔ اس میں اشارہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس وقت باعث اجر و ثواب ہے، بالخصوص زکوٰۃ دینا، کہ جب انسان مصرف میں خرچ کرے، یعنی ان لوگوں کو زکوٰۃ دے کہ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، ان تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ وَأَخْرِجُوا الزَّكَاةَ کہ زکوٰۃ نکال لو، بلکہ فرمایا آتوا الزَّكَاةَ کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس جگہ تک پہنچاؤ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ جیسے کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود صاف صاف زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرما دیے ہیں۔ ان مصارف تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔
اس لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی قبولیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے یہ تمام شرائط ضروری ہیں کہ انسان مال اچھا اور عمدہ اور حلال خرچ کرے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مصرف تک اور مستحقین تک انسان اپنا مال پہنچائے۔ تو فرمایا کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر 700 گنا زیادہ بلکہ اس سے بھی ڈبل اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مثبت شرائط ہے، انسان زکوٰۃ دے یا کوئی اور نفلی صدقہ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس میں یہ بنیادی مثبت شرائط یہ ضروری ہے۔ اور کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو انسان اگر زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ کے ثواب یا صدقات کے ثواب کو بچانے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں۔ جیسے انسان کھیتی کاش کرتا ہے، زرخیز فصل ہے، زمین میں آپ نے ایک دانہ عمدہ کاش کیا تو پودا تو نکلے گا، فصل نکل آئے گی، لیکن آگے پھر اس کی حفاظت بھی ضروری ہے تاکہ وہ فصل صحیح طریقے سے آخر تک محفوظ رہے، خراب نہ ہو۔ اسی طرح جب انسان زکوٰۃ مصرف تک پہنچا دے، مستحقین کو ادا کر دے، تو پھر اس کا ثواب محفوظ کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور عموماً ہم سے ان شرائط کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ہم اپنا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آگے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ خرچ کیا ہے تو اس خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا ہے اس پر احسان نہیں جتلاتے، اس کے اوپر اپنا احسان ظاہر نہیں کرتے، ولا اذى، اور نہ ہی دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ احسان جتلانے کا تعلق زبانی باتوں سے عموماً ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو سنائے کہ بھئی یہ ہے جس کو ہم نے فلاں موقع پر اتنی زکوٰۃ دی تھی، یا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے، اور یا اس کے منہ پر کہے کہ تجھے تو ہم اتنی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آج تو ہمارا خیال ہی نہیں کرتا، ہمارے پاس آتا ہی نہیں۔ تو یہ احسان جتلانا، اگر کسی نے زکوٰۃ دی اور پھر احسان جتلایا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تعاون کرتے تھے، ہم تو تمہارے اوپر احسان کرتے تھے، تو اس کا جتنا ثواب ہے وہ سارا کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ تو بات بظاہر چھوٹی سی لگ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ نقصان اس کا بہت زیادہ ہے کہ احسان جتلانے کے بعد سارا ثواب ضائع ہو گئے۔ اور آگے دوسرا لفظ فرمایا ولا اذى، اور نہ دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس کا تعلق برتاؤ کے ساتھ ہے، یعنی جس کو آپ نے صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، اب اگر آپ اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کریں کہ جس کی وجہ سے اس کی حقارت ہو، اس کی تذلیل ہو، تحقیر ہو، تو یہ بھی آپ کے ثواب کو ضائع کر دے گا۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار تھا، یا یہ ہے کہ آپ کا تعلق والا آدمی تھا، آپ نے اس کو زکوٰۃ دی، اب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے کسی مزدور کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا جیسے کوئی بڑا افسر اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے اور اس کی تحقیر و تذلیل کر رہے ہیں، تو اس سے بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دو شرطیں ہیں زکوٰۃ کے ثواب کو باقی رکھنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ دوسرے پر احسان نہ جتلایا جائے، دوسرا یہ ہے فرمایا ولا اذى، اور نہ دوسرے کو تکلیف دی جائے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کے ہاں، ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے خوف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اللہ نے قیامت کے خوف کو سب سے بڑا خوف قرار دیا ہے۔ دنیا کے خوف اس کے مقابلے میں انسان بھول جائے گا کہ قیامت کا خوف اتنا بڑا ہے، تو فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت میں بھی اللہ نے ایک بڑا اہم اصول ہمیں بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے، اب ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ اس وقت جیب میں کچھ بھی نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں انسان دوسرے کو زبان سے اچھی بات کہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جیب سے کسی کا تعاون کر لے لیکن اس کے بعد پھر اس کی تحقیر کرے، اس کو برا بھلا کہے، اس کو سخت کلامی یا بد کلامی اس کے ساتھ کرے، تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس سے نرمی سے کہے کہ بھائی معاف کیجئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابھی میرے پاس نہیں ہے، آئندہ ہوا تو انشاءاللہ دے دوں گا، اس طرح کی الفاظ یا دعا اس کو دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ معروف یعنی شریعت کے دستور کے مطابق کوئی آدمی دوسرے سے بات کہہ دے، اچھی بات دوسرے سے کہے، ومغفرۃ، اور اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، سائل کی طرف سے وہ اصرار کر رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، تو اس کو انسان معاف کر دے، بخش دے۔ فرمایا خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ بہت بہتر ہے اس صدقہ دینے سے کہ جس کے پیچھے دوسرے کو تکلیف دی جائے، جس کے بعد دوسرے کو انسان ایذا پہنچائے، زبانی تکلیف پہنچائے اور اس کو کہے مثلاً کہ تو اتنا ہٹا کٹا ہے، مانگ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو لوگوں سے مانگتا ہے۔ ایسے الفاظ کہنا یہ دوسرے کے دل کے اوپر زخم لگانے والے الفاظ ہیں، اور یہ جو ہے انسان کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہاتھ کا زخم بھی نہیں پہنچاتا۔ اس لیے زبانی کلمات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نوٹ ہو رہے ہیں۔ فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، انسان اچھی بات دوسرے سے کہہ دے، اس کو معاف کر دے اگر تکلیف دی ہو، یہ بہتر ہے اس تعاون سے، اس صدقہ دینے سے، اس زکوٰۃ دینے سے کہ جس کے پیچھے پھر اس کو انسان تکلیف پہنچائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر انسان اسلام کے باوجود اور مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ اس نیت سے دے کہ بعد میں دوسروں کے اوپر احسان جتلائے گا، یا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچائے اور دوسروں کو، غریبوں فقیروں کو ذلیل کرے، لوگوں کے سامنے ان کی تحقیر کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، وہ ایسے باطل ہو جاتا ہے جیسے کوئی منافق دکھاوے کے لیے مال خرچ کرے۔ کوئی منافق ہے، آخرت کو مانتا نہیں ہے، ایمان ہی اس کے دل میں نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح جو آدمی اللہ کے لیے زکوٰۃ نہ دے، صدقہ نہ دے، بلکہ احسان جتلانا اس کا مقصود ہو یا دوسرے کو تکلیف پہنچائے، تو اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنی صدقات کو احسان جتلا کر اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح اپنی صدقات کو باطل نہ کرو کہ جو لوگوں کے اوپر مال خرچ کرتا ہے اور مقصد اس کا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کا نہ اللہ پر صحیح ایمان ہے اور نہ آخرت پر صحیح ایمان ہے، یعنی منافق ہے، تو اس کا جیسے صدقہ دینا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایسے ہی فرمایا تم اپنے صدقات کو ایسے باطل مت کرو۔ اور پھر آگے اس کی مثال سمجھائی، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے مثلاً کوئی چکنا پتھر ہے اور اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس کے اوپر تیز بارش ہو جائے، تو تیز بارش کی وجہ سے وہ پتھر صاف ہو جائے، اس سے جو مٹی ہے وہ ساری نیچے گر جائے، تو اگر اس مٹی کے اندر کوئی دانہ ہو وہ نہیں اگے گا، اور اس پتھر کے اوپر جو مٹی ہے اس پر کوئی فصل نہیں حاصل ہوتی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی صدقہ دے دیتا ہے، زکوٰۃ دے دیتا ہے، لیکن پھر احسان جتلاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے لوگوں کو، تو فرمایا کہ اس کو بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ آخرت کے اندر
اس کو 1 اجر ملے گا اور نہ 700 گنا اجر ملے گا، کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، مثال اس خرچ کرنے والے کی جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے ایسے ہے، کمثل صفوان، جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہوتا ہے، یعنی ایسا پتھر جس پر چکناہٹ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ علیہ تراب، اور اس پر کچھ مٹی ہو، اصابہ وابل، اور اس کو تیز بارش پہنچ جائے تو فرمایا فترکہ صلدا، بارش اس کو بالکل صاف کر لے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور جو کچھ محنت کسی نے اس پتھر کے اوپر کی ہو، اس کے اندر کوئی دانہ کاش کیا ہو، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی فرمایا اس شخص کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے انسان زکوٰۃ دے، صدقات دے، اللہ کے راستے میں تعاون کرے کہیں بھی، تو اس میں یہ نہ ہو کہ بعد میں احسان جتلائے، یہ نہ ہو کہ دکھاوا مقصود ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں ان کی مثال بیان فرمائی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دوسرا مقصد فرمایا اپنے دلوں کو ایمان پر مضبوط کرنے کے لیے۔ تثبیتا من انفسہم کا معنی یہ ہے کہ انسان مال اللہ کے لیے دے تاکہ میرا دل ایمان پر مضبوط ہو جائے، اور وہ ایمان یہ ہے کہ تاکہ دل کا یقین اللہ کی ذات پر ہو، دل کا یقین مال پر نہ ہو کہ یہ مال میرے تمام ضروریات و حاجات کو پورا کرنے والا ہے، بلکہ یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ یہ مال جو ہے یہ تو مال ایک وسیلہ ہے، اس لیے خود مال انسان کی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، بلکہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ تو جب انسان وہ مال اللہ کے لیے دیتا ہے تو اس کا دل اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے، حاجات و ضروریات پوری کرنے والا ہے، ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثلاً اونچی سطح پر کوئی باغ ہو، جیسے ہمارا یہ سطح مرتفع کوٹھوہار ہے، اونچی سطح ہے، اس کے اوپر کوئی باغ ہے، اصابہ وابل، اور اس باغ کے اندر تیز بارش ہوئی، فآتت اکلہا ضعفین، اور اس نے پھر اپنا پھل دگنا چگنا کر کے دیا، ڈبل پھل آیا اس کے اندر۔ تو ایسے باغ جیسے کہ زرخیز زمین میں باغ ہو اور اس میں بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اور اس کا مقصد ایمان پر پختگی ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اس کے بدلے میں اس کو اور مال عطا فرما دیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ان آیات کی روشنی میں علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے انسان مال خرچ کرے تو اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے اس میں چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو مال انسان خرچ کرے وہ حلال ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ انسان خرچ کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق خرچ کرے، یعنی دکھاوا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جو کچھ خرچ کر رہا ہے وہ اپنے مصرف میں خرچ کرے، یعنی صحیح حقداروں تک اور صحیح جگہ تک وہ پیسے پہنچائے، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب مال کسی کو دے دیا، زکوٰۃ دے دی، تو اس کے بعد اس پر احسان نہ جتلائے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ تعاون کیا، ہم نے تو فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ کیا، ایسے نہ کرے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان جس کو کوئی تعاون کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، تو اس کے ساتھ برتاؤ بھی ایسا نہ کرے جیسے کہ بڑے اپنے بہت چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ان کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے بلکہ ان کو اپنا محسن سمجھے کہ ان کے ذریعے ہمارا مال اللہ کے ہاں جمع ہو گیا اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اخلاص ہونا ضروری ہے
کہ اللہ کی رضا ہی مقصود ہو اور مطلوب ہو، یہ مطلوب اور مقصد نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑا سخی ہے یا لوگ تعریفیں کریں گے، بلکہ اللہ کی رضا ہی مقصود ہو۔ تو یہ 6 شرائط ہوں تو پھر اللہ کے ہاں وہ صدقہ اور زکوٰۃ منظور اور مقبول ہوتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ انسان کے عمل اور انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ اور صدقات، اگر اس کے بعد اس نے کسی پر احسان جتایا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک پورا رکوع اللہ نے اس سلسلے میں نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ میں 3 پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری تفصیلات اسی لیے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح انسان زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تشریف رکھے آپ۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگ جائیں گے اور مال غنیمت کو لوگ جو ہے وہ ناجائز طریقوں سے کھائیں گے۔ تو زکوٰۃ کو انسان بوجھ نہ سمجھے، بلکہ جو ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے اصل میں تو وہی سب سے زیادہ مفید مال ہے ہمارا، کیونکہ جو کچھ کھا گئے دنیا میں کسی کو دے گئے، جو کچھ کھایا پیا اور خرچ کر دیا وہ تو گیا، فانی ہو گیا، لیکن جو کچھ دوسروں کو دے دیا وہ آخرت کے لیے ہم نے جمع کر دیا۔ تو جو آخرت کے لیے جمع ہوا ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اصل تو وہی مال ہے، اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منع قوم الزکوٰۃ، کوئی قوم بھی زکوٰۃ نہیں روکتی الا ابتلاہم اللہ بالسنین، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ نہ دی جائے تو پھر مہنگائی بڑھ جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ آج کل جو مہنگائی بڑھی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بہت سے ساتھی ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں الحمدللہ، اور بہت سے نیک ساتھی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت سے ساتھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہوں کی وجہ سے 5 وباؤں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک یہ فرمائی کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا مِنَ الْمَطَرِ، کہ لوگوں کے اوپر آسمان سے بارش اس لیے روک دی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو روک دیتے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ کو روکیں گے تو آسمان سے بارش کم ہو جائے گی، اور فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو لم یمطروا، تو ان پر بارش بالکل نہ ہوتی۔ لیکن یہ جو جانور ہیں یہ بھی ہمارے محسن ہیں ایک لحاظ سے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کچھ نہ کچھ برسا دیتے ہیں، ورنہ انسانوں کے اعمال تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ ان پر بارش ہی نہ برستی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 مسئلے کچھ ساتھیوں نے پوچھے تھے زکوٰۃ کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ اس کا رواج ہے کہ لوگ اپنی آمدن محفوظ کرنے کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں، تو کمیٹی کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے کمیٹی ڈالی ہے اور ابھی تک آپ کی کمیٹی نہیں نکلی تو جتنی قسطیں بھی آپ ادا کر چکے ہیں، جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو ان تمام قسطوں کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، لہذا وہ قسطیں اس میں جمع کر دیں۔ مثلا 10,000 کی کمیٹی ہے، 3 کمیٹیاں آپ دے چکے ہیں، اب رمضان کا مہینہ ہے اس میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جو 30,000 روپے دے چکے ہیں اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کوئی ساتھی ایسا ہے کہ اس کی کمیٹی نکل چکی ہے، مثلا 1 سال کی کمیٹی ہے 10,000 کی، اب اس کی کمیٹی جو ہے 3 مہینے کے بعد نکل گئی، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے جو بقیہ قسطیں ہیں، مثلا 9 مہینے کی قسطیں اس کے ذمے ہیں 90,000، تو اس کے پاس جو کچھ مال موجود ہے زکوٰۃ والا، نقدی ہے، سونا چاندی، مال تجارت، اس میں سے جو آئندہ قسطیں ادا کرنی ہے وہ آپ کے ذمے قرض ہے، وہ اس میں سے نکال لیں، اور باقی مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے اس طریقے سے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ بعض ساتھیوں کے دوسروں پر قرضے ہیں اور اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس قرض کے ملنے کی بالکل کوئی امید نہیں ہے تو اس کے اوپر فی الحال آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ آئندہ اگر وہ قرض آپ کو مل گیا تو اس کے بعد پھر جو سابقہ سال جتنے بھی ہیں ان کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں، اس لیے کہ قرض کا حکم ویسے بھی یہی ہے
کہ جب تک وصول نہ ہو تو اس پر ادائیگی فرض نہیں ہوتی، جب وصول ہو جائے تو اس کے بعد پھر سابقہ جتنے سال ہیں، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، ان سب کی زکوٰۃ انسان اس میں سے ادا کر دے۔ جو کچھ بھی انسان کو زکوٰۃ کے بارے میں مسائل پیش آتے ہیں وہ متعلقہ مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، ان سے انسان پوچھ لے۔ اور بہت سے ساتھی چونکہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے جو ہے اس موقع پر زکوٰۃ کے مسائل عرض کیے جاتے ہیں۔ ویسے حکم تو یہ ہے کہ انسان جس مہینے میں صاحب نصاب بنا، شرعی لحاظ سے جو شرعی مہینہ ہے اس کو نوٹ کر لے، اور پھر شرعی سال یعنی چاند کے لحاظ سے جب سال گزرے تو پھر اس تاریخ کو اگر وہ صاحب نصاب ہوا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض ساتھی یہ انگریزی سال کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے حساب کو درست کر لیں اور وہ شرعی مہینہ جیسے رمضان ہے یا کوئی مہینہ بھی متعین کر لیں اور اس مہینے میں حساب کیا کریں، کیونکہ شرعی مہینہ 10 دن کم ہوتا ہے اور انگریزی سال 10 دن زیادہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا حساب پھر صحیح طریقے سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اموال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا